جس گھر میں بھی چیخو پکار بہت ہوتی اور بلند آواز سے بات چیت ہوتی وہاں سے بھی فرشتے چلے جاتے ہیں اور شیاطین وہاں پر آ کر بسیرا کرنے لگتے ہیں. دیکھیے آواز کو بلند کرنا اور چیخنا یہ ایک لحاظ سے نظر یہ آ رہا ہے کہ قومی مزاج بن گیا ہے. آپ دیکھتے ہیں ٹی وی ٹاک شوز، اس میں مختلف اینکر، خاص طور پر خواتین اینکر جو ہیں، چیخ چیخ کے باتیں کرنا، جو مہمان ہیں ان کا چیخ چلا کر اپنے موقف کا اظہار کرنا، نیوز کاسٹر بھی بلکہ اپنی آوازوں کو بلند کر کر کے خبریں پڑھنا، حتیٰ کہ جو تجربے کار قسم کی اور بڑے سینئر تجزیہ کار وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی غصے سے چیخ چیخ کر باتیں کرتے ہیں ٹی وی پر. حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں اپنے والدین سے چیخ چیخ کر باتیں کرتے ہیں. یعنی آواز کو بلند کرنا. آقا فاطمی نے فرماتے ہیں جس گھر میں بھی چیخو پکار ہوتی ہے، آوازوں کو بہت زیادہ بلند کیا جاتا ہے، وہاں سے بھی فرشتے چلے جاتے ہیں اور شیاطین وہاں پر ڈیرے ڈالتے ہیں. اس بنا پر جو بچے خاص طور پر والدین کے اوپر چیخنے چلانے لگے، اس سے ان کی حتیٰ کہ جوان بھی ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں. چلے بہت چھوٹا بچہ ہے اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، اگرچہ اس کو بھی ایسی تربیت دینی چاہیے کہ ایسا نہ کرے. اس سے ان کی توفیقات سلب ہو جاتی. والدین کو تو چیخنا چلانا ولا تقل لہما اف، قرآن کی جو آیت ہے کہ اف تک نہ کرو، اس کو وہ کتنا بڑا حکم ہے. حتیٰ کہ روایات کے اندر یہ بھی بات آئی ہے کہ والدین اگر اگر وہ والدین پر نگاہ غضب ڈال دے، یعنی منہ سے بھی کچھ نہیں کہہ رہا ہے، غصے سے فقط ان کو ایک بار دیکھ لے تو پروردگار اس کی تمام نماز اور روزے کی عبادت کے ثواب کو ختم کر دیتا. تو وہما ظالمان لہو، چاہے والدین ظلم ہی کیوں نہ کر رہے ہیں اس کے اوپر، تب بھی اگر اس نے نگاہ غضب ڈالی تو کوئی اس کی عبادت قبول ہونے والی نہیں. تو ان والدین کے اوپر چیخنا چلانا، تو خاص طور پر آپ جوان اور نوجوان جو خواتین ہیں اور بچے ہیں، نوجوان لڑکے ہیں، ان کو یہ بات سکھانی چاہیے کہ ان کی بہت زیادہ توفیقات سلب ہو جائیں گی، نیکیوں کو کرنے کی توفیقات سلب ہو جائیں گی، علم دین حاصل کرنے کی توفیقات سلب ہو جائے گی اگر یہ والدین کے سامنے چیخو پکار کریں گے. والدین کے سامنے بھی اور گھر میں عمومی طور پر بھی فرماتے ہیں اگر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، چیخو پکار ہوتی ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جا رہا ہوتا ہے، تکرار اس انداز سے ہوتی ہے، تو بھی فرماتے ہیں کہ وہاں سے فرشتے چلے جاتے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ یعنی اس طرح کی بات ہے کہ پیغمبر اسلام کی جو قبر مبارک ہے باقاعدہ وہاں پر قرآن کی ایک آیت بھی لکھی ہوئی نظر آئے گی آپ کو اگر آپ دیکھیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ اے ایمان والو خبردار اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا جس طریقے سے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو. اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے تمام اعمال حبط ہو جائیں گے اور تم کو اس کا احساس بھی نہیں ہوگا. تو پیغمبر اکرم کے سامنے یعنی ادب کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ نا آواز کو بلند نہ کیا جائے، تو چیخو پکار یہ سب کچھ کرنا. اور یہ وجہ کہ آیت اللہ بہجت باقاعدہ یہ بات فرماتے تھے کہ آداب زیارت کے اندر، آداب زیارت میں فرماتے تھے سب سے اہم بات یہ بات جاننا ہے کہ معصومین کی زندگی اور موت میں کوئی فرق نہیں. تو اس کی بہت ساری وجوہات علماء نے بیان کی ہیں. یہ نہیں کہ آپ کہیں بھائی امام تو دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اب ان کی قبر کے پاس اگر کوئی شور وور بھی اگر مچائے تو یہ تو زندگی کا حکم ہے، مرنے کا. موت اور زندگی کا اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں. وہی احترام، وہی تمام چیزیں، وہی ادب کا خیال رکھنا ان کی قبر مبارک کے پاس جا کر بھی یہ تمہارے ادب کا اور معرفت کا تقاضا ہوگا کہ تم اس بات میں فرق نہ کرو کہ معصومین جو ہیں وہ دنیا سے چلے گئے. تو جس طرح زندگی میں تم ان کی ادب اور احترام کرتے تھے اسی طریقے سے اب بھی باقی، اور جو فیوز اور برکات ان کی اپنی حیات ظاہری کے اندر تھے وہ آج بھی ان کی قبر مبارک سے ویسے ہی جاری ہوتے. زندگی اور موت کا کوئی فرق نہیں. تو بہرحال ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ ائمہ کے روضوں میں بھی جو لوگ جاتے ہیں تو انتہا سے زیادہ بہت سی عورتوں کو، خیر وہ جاہل قسم کی جو عورتیں یا مرد ہوتے ہیں وہ بہت زوردار آپ نے دیکھا چیخوں کی آوازیں نکال رہے ہیں، کوئی کیسی آوازیں نکال رہا ہے. یہ امام کی زیارت کے ادب کے بہت خلاف ہے. حتیٰ کہ یعنی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اور بھی جو اس طرح سے آپس میں ایک دوسرے کو کوئی چیخنا چلانا یا زور سے آواز دے کے کسی کو وہاں پر بلانا، یعنی جبکہ امام کی قبر کے پاس وہاں پر ایک ادب اور احترام کا تقاضا ہونا چاہیے. تو اسی طرح سے شوہر و بیوی کے اندر چیخو پکار ہوتی،
وہ ایک صاحب کہہ رہے تھے نا ایک دفعہ کہ شادی سے پہلے جو ہے میں بولتا تھا، ہماری بیگم سنتی تھی، اور جب نکاح ہونے لگا تو نکاح خوان بولتا رہا، ہم دونوں سنتے رہے، اب رخصتی کے بعد ہم دونوں بولتے ہیں اور پورا محلہ سنتا ہے۔ تو اتنی چیخو پکار یعنی شوہر و بیوی کے اندر بھی عام طور پہ ہوتی ہے، اولاد انہی سے سیکھتی ہے۔ جب دیکھتی کہ ماں اتنی زور زور سے چیخ چیخ کے شوہر سے باتیں کر رہی ہے تو اولاد سمجھتی کہ ہم بھی اپنے باپ کے ساتھ اس طرح سے بات کر سکتے ہیں۔ تو ایک سلسلہ چل پڑتا ہے اس چیخو پکار کا، اور سارے فرشتے وہاں سے فرار اختیار کرنے لگتے ہیں اور شیاطین کا ڈیرا اس گھر کے اندر جمنے لگتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ تو شوہر و بیوی میں اس طرح کے لڑائی، یہ جو جھگڑے ہیں نا، یہ خود نور علم کو بجھاتے ہیں۔ امام خمینی کی جو نواسی ہیں خانم زہرا اشراقی، وہ فرماتی ہیں کہ جب ہم چھوٹے تھے اور ہم دیکھتے تھے کہ ہم کبھی کبھار ہماری نانی سفر پہ کسی جگہ چلی جاتی تھی، بعض اوقات جیسے مشہد امام رضا کے روضے کی زیارت کے لیے چلی گئی ہیں کسی اور جگہ، تو ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے نانا یعنی امام خمینی بہت اداس ہو جاتے تھے، اداس اور رنجیدہ۔ تو ہم اکثر ان سے مذاق کرتے تھے کہ نانی گئی ہوئی ہیں، جب نانی موجود ہوتی ہیں تو آپ ہنستے ہیں، اور جب نانی نہیں ہوتی ہیں تو آپ اداس ہو جاتے ہیں۔ آپ ہماری نانی کتنی خوش قسمت ہیں کہ آپ ان کو اس قدر چاہتے ہیں۔ تو امام خمینی فرماتے تھے کہ نہیں، میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ اس جیسی بیوی مجھ کو ملی۔ یعنی آپس میں اتنی زیادہ ایک محبت کا ایک طور طریقے اور احساس کرنا کہ بعض اوقات پورے لوگ بھی بیٹھ کے کھانا شروع کر دیتے تھے، لیکن جب تک ان کی زوجہ نہیں آ جاتی تب تک امام خمینی کہتے تم لوگ کھاؤ، لیکن وہ جب آئیں گی تو میں کھانا شروع کروں گا۔ تو جب اس قسم کا گھروں کے اندر ہوتا ہے تو پھر وہ گھر میں نہ وہاں تکرار ہوتی ہے، نہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور نہ ہی وہاں سے پھر فرشتے جاتے ہیں، نہ وہاں پر شیاطین اس جگہ پر اپنے قدم جما پاتے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے برداشت ہے سیرہ امام خمینی، اس کے اندر بھی یہ والی چیز موجود ہے۔ تو آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، اور تاکہ وہاں شیاطین نہ جمع ہو جائیں اور فرشتوں کی آمد و رفت رہے اور علم حاصل کرنے کی فضا وہاں پر سازگار رہے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔